کرتا ہوں، ہمارے جیسے سنت، فرض، واجب، ان لوگوں کے ہاں ایک مستقل ایک دین کا شعبہ ہے جس کا نام ہے تبرع. آپ نے سنا نہیں ہوگا، ان کے ہاں مستقل ایک شعبہ ہے. جیسے فرض کا درجہ ہمارے ہاں واجب کا درجہ ہے، سنت کا درجہ ہے، تو ان کے ہاں تبرع واجب اور فرض کا درجہ ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، دوسروں کو خوب گالیاں دے دو، تبرع کرو. اتنی سی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ تبرع گالی دینا کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. یہ تبرع انہی کا مسئلہ ہے کہ دو چیز. اور اس فورم سے یہاں سے یہ جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ اس فورم کی آواز بہت ساری جگہوں پہ جاتی ہے. 3-4 دن پہلے منظور مینگل نے جو واقع نے، اب کیا کہوں اس کے لیے میں جملے، وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ شیعہ لوگ، توجہ رکھیے گا، یہ شیعہ لوگ تبرع اتنا واجب و ضروری سمجھتے ہیں جیسے ہم نماز کو ضروری سمجھتے ہیں. میں نے کہا حق کہا تم نے، میں نے کہا حق کہا تم نے. میں ایک قدم اور آگے جاتا ہوں. ہم تبرع کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں، تم نے کہا جیسے نماز اور روزہ اور عبادتیں. خدا کی قسم، عبادتوں کی قبولیت کے لیے ہم تبرع ضروری سمجھتے ہیں. نماز کی قبولیت کے لیے تبرع ضروری سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز میں رکھا ہے، ہر نماز میں. اور سورتوں کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ اپنی مرضی سے انتخاب کر سکتے ہو. سورۃ فاتحہ کی اجازت کیوں اجازت نہیں؟ کہ آخر میں تولا اور تبرع تو ہے، آخر میں تولا و تبرع تو ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ان کا راستہ جن پر نعمت ولایت نازل کی، نہ کہ ان کا راستہ جو مغضوب اور ضالین ہے. تولا بھی ہے، تبرع بھی ہے. اب ڈھونڈو وہ کون ہے جو گمراہ بھی ہے، مغضوب بھی ہے، یعنی جن پر کوئی غضبناک ہوا ہے اور ان کے غضبناک ہونے کی وجہ سے اب یہ ہدایت والے کہلا نہیں سکتے. تو میرے چھٹے مولا نے کہا ہماری جدہ فاطمہ ہے، ہماری جدہ فاطمہ ہے کہ وہ غضبناک ہوئی تو اس کی وجہ سے وہ مغضوب ہے، اور جس سے وہ ناراض ہو جائے وہ کبھی ہدایت والا ہو نہیں سکتا. بس سورہ فاتحہ کی یہ آخری آیت بتاتی ہے تولا بھی ضروری ہے، تبرع بھی ضروری ہے. اور تبرع نماز کی قبولیت کے لیے، گھبرا گئے آپ تو، عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. ایک جملہ کہوں، تبرع راہ چلتے ہوئے کسی ملنگ اور مست آدمی کا نظریہ نہیں ہے. توجہ توجہ توجہ. تبرع کسی ملنگ کے نظریے کو نہیں کہتے. تولا اور تبرع قرآنی نظریہ ہے. جو تولا اور تبرع سے انکار کرے گا پورے قرآن سے انکار کرے گا. اگر پورے قرآن کی تعلیم کو تقسیم کرو تو 2 حصوں میں ہوتی ہے، یا تولا یا تبرع. اللہ نے ان لوگوں کو بھی بتایا جن سے تبرع اختیار کرنا ہے، اور ان لوگوں کو بھی قرآن میں بتایا جن سے تولا اختیار کرنا. اچھا، منظور مینگل کی بات، اس نے کہا یہ تبرع کو نماز کی طرح واجب سمجھتے. میں نے کہا صحیح کہا تم نے. آگے یہ کہتا ہے ان کے ہاں تبرع گالی ہے. جو ہماری تہذیب ہے ہم سے پوچھو، جو ہمارا عقیدہ ہے ہم سے پوچھو. اپنی طرف سے لفظ توریہ لیا اور کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی طرف سے لفظ متع لیا اور کہتے ہیں یہ زنا کرتے ہیں، اپنی طرف سے لفظ لیا تبرع کا اور گالی بنا دی. اگر تبرع گالی ہے تو ابراہیم نے بھی تو تبرع کیا. اگر تبرع گالی ہے تو ابراہیم نے کیا کہا؟ میں اپنے چچا اور اس کے بتوں سے
تبرہ اختیار کرتا ہوں، پتہ چلا تبرہ قرآنی نظریہ ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، تمہیں لگتا ہے لعنت گالی ہے، لعنت ہم کرتے ہیں، تکلیف تمہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک جواب تھا نا، جب اس نے مجھے کہا نا آپ لوگوں نے شیعوں نے حسین کو قتل کیا، پوڈ کاسٹ میں شیعوں نے حسین کو قتل کیا، تو میں نے کہا اگر شیعوں نے حسین کو قتل کیا تو تمہارے اکابر کہاں تھے؟ تمہارے اکابر کہاں تھے؟ تو اس کے بعد دوسرا یہ جواب تھا، چلو تم کہتے ہو کہ ہم قاتل ہیں، آؤ مل کر لعنت بھیجتے ہیں، آؤ مل کر لعنت بھیجتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کس کا چہرہ بگڑتا ہے، کس کا چہرہ خوش ہوتا ہے، خود بخود پتہ چل جائے گا کون قاتلوں کے ساتھ ہے، کون مقتول کے۔ وہ تو مجھے اویس ربانی کے نہ کہا آگا ٹائم نہیں، میں نے کہا ذرا یہ بات تو مکمل کرنے دو، یہ جواب پرانا ہو جائے گا، ذرا مارکیٹ میں نئی چیز آ جائے، ذرا مارکیٹ میں نئی چیز آ جائے۔ تو کافی دوستوں نے مجھ سے رابطہ کہا آگا بہت دفعہ ہمیں تنگ کیا جاتا تھا کہ شیعوں نے قتل کیا، شیعوں نے قتل کیا، آپ نے تو انہیں ہوم ورک دے دیا، ڈھونڈتے پھرے کہ ہمارے کہاں تھے، ڈھونڈتے پھریں کہ ہمارے کہاں تھے، کوفہ میں تھے، مدینہ میں تھے، کہاں تھے، ڈھونڈو پھر فیصلہ